میں شور اٹھا، مسجد میں خون بہا، داماد صلی اللہ سجدے میں مارا گیا۔ مصطلح کوفے میں ایک نمازی کا خون سے رنگین ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ خلق السماوات والارض ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وحبیبہ المجتبیٰ، وعلی ابن عمہ ووصیہ علی ابن ابی طالب، الذی جعلہ ظہیرا ووزیرا، وَأَوْلَهِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن مع علی وعلی مع القرآن صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں دنیا میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ آج کے اس دن 19 رمضان المبارک کو مولا کی ضربت کا دن ہے۔ ہر عزادار، ہر میرے مولا کا چاہنے والے کا دل مغمون ہے، غم کی حالت میں ہے، اور اسی غم کی حالت میں دعا مانگیں روزے کی حالت میں کہ اللہ اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام علیہ السلام کا ظہور فرمائے، اور ہماری زندگی کا ہر فعل اس قابل بن جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا قلب مطار ہم سے راضی ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ختمی و مرتبت سید الانبیاء اشرف الانبیاء کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس کے اندر ختمی المرتبت فرما رہے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے اور علی علیہ السلام بھی قرآن کے ساتھ ہیں۔ عجیب ہے، اس حدیث مبارکہ کو اکثر اہل سنت کے محدثین نے اپنی کتب کے اندر ذکر فرمایا، حتیٰ کہ شمس الدین ذہبی جیسا جسے امام المشککین کہا جاتا ہے، جو ہر بات پر شک کرتا ہے، یعنی جو بھی روایت آل محمد کی فضیلت کے بارے میں آتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ضعیف قرار دے دے، لیکن جب اس روایت اس حدیث مبارکہ پر پہنچا کہ جب کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو اسے بھی کہنا پڑا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔
تو ہر کسی نے اکثر یعنی محدث سب نے قبول کیا اس حدیث کو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لیکن ہم نے ختمی اور مرتبت کا یہ فرمان سننا ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے آج تک غور و فکر نہیں کیا۔ ذات حق نے ہر انسان کو یہ بھیجا اور عقل اس لیے دیا ہے کہ اس کی روایات قرآن کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور تاکہ حق والے مطلب کو لے لے اور باطل والے مطلب کو چھوڑ دے، تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ اب پہلی بات یہ کہ جب ختمی اور مرتبت نے یہ فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، تو یعنی مقیت محال ہوتی ہے کہ ایک طرف سے ہو، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ میں جب کہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ میرے بائیں ہاتھ کے قریب ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ بائیں ہاتھ بھی دائیں ہاتھ کے قریب ہے۔ جب یہ بات تھی تو اتنا جملہ کافی تھا کہ فرما دیتے علی مع القرآن کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات قرآن کے ساتھ ہے، تو بات ختم ہو گئی تھی، کسی کو اس کوئی فکر نہیں تھی۔ ہر بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات قرآن کے ساتھ ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ قرآن بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ مقیت ساتھ ہوتی ہے۔ جب میں نے کہا یہ دائیں ہاتھ میرے بائیں ہاتھ کے ساتھ ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ بائیں ہاتھ بھی میرے دائیں ہاتھ کے ساتھ ہے۔ لیکن ختمی المرتبت کو ایک بات کا علم تھا کہ آنے والے زمانے میں کچھ ایسے شاک افراد پیدا ہوں گے جو توہم کا شکار ہو جائیں گے، جن کے قلب میں مرض ہوگی، وہ یہ پلٹ کر کہیں گے کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ قرآن بھی امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام آگے ہو، قرآن پیچھے ہو، یا قرآن آگے ہو، امیر المومنین کی ذات پیچھے ہو۔ اس لیے پیغمبر نے فوراً پلٹ کے فرما دیا والقرآن مع علی، جس جس جگہ پر علی ہے ادھر ادھر قرآن ہے، جدھر جدھر قرآن ہے ادھر ادھر علی ہے۔ جیسے لن یفترقا حتی یارد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پہ میرے پاس آئیں گے۔ تو اب اس روایت سے ہم نے یہ سمجھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات جس جگہ بھی تشریف فرما ہوں گی ساتھ ادھر قرآن ہوگا، اور جدھر بھی قرآن ہوگا ادھر بھی امیر المومنین ہوں گے۔ تو بس اس حدیث سے مبارکہ سے تمسک کر کے اسی کے اوپر غور و فکر کر کے انسان کو نتیجہ نکالنا چاہیے۔ جس نے بھی اب تاریخی ورگردانی کر کے دیکھ لیں، جس نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر جنگ کی، میرے مولا کے مقابلے میں آ گیا، وہ فقط علی کی ذات کے مقابلے میں نہیں آیا، وہ قرآن کے مقابلے میں بھی آ گیا۔ جس نے علی علیہ السلام کے خلاف تلوار کو اٹھایا، اس نے قرآن کے خلاف تلوار کو اٹھایا۔ جس نے قرآن کے خلاف تلوار کو اٹھایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث سے سب کچھ واضح اور مبین ہے، روشن ہے، اشکار ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شبہات نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، بالکل آسان سا ایک مطلب ہے، کیونکہ امیر المومنین کی ذات بالکل قرآن ہے۔ یہی وجہ کہ جنگ صفین میں جب جنگ ہار رہے تھے تو اس وقت انہوں نے عمرو عاص نے کہا ایک ہی حل ہے کہ ہم جنگ جیت سکتے ہیں، تو کہا کون سا رائے حل ہے؟ تو اس نے کہا یہی حل ہے کہ قرآن کو نیزوں پہ سوار کر دو۔ جب قرآن نیزوں پہ ہوئے تو امیر المومنین علیہ السلام کی لشکر سے لوگوں نے کہا یا علی قرآن آ گئے سامنے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو میرے مولا نے فرمایا پہچانو میں خود قرآن ہوں، اگر وہ صامت ہے تو میں ناطق ہوں، یعنی خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس حدیث سے انسان بھی جتنا غور کرے انسان کو اتنا ہی مطالب مل سکتے ہیں، اتنی انسان کو معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور کیوں فرمایا علی مال قرآن ہے، پھر پلٹ کے فرمایا والقرآن مع علی، یعنی کیا جو قرآن کے اندر کمال ہے وہی کمال امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات مقدس میں پایا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، یہ وہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مقدس بھی وہ ذات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، لا ریب ذات ہے علی علیہ السلام کی۔ اور اسی قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کے اندر ہے کہ اس قرآن میں لا یأتی بین الحق والباطل، اس میں جو کسی قسم کا جو ہے قرآن میں لا یأتی الباطل، اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی باطل نہیں ہے، جو کچھ بھی اس اندر حق کی پایا جاتا ہے، نہ اس قرآن میں ذرا سا بھی باطل کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ علی علیہ السلام کی ذات بھی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر آپ ذرا سا باطل کا تصور نہیں کر سکتے، جس کی ذات عین حق ہے۔ اور اسی قرآن میں ہے کہ ذات حق نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر ہر شے کو رکھ دیا، اور یہ تبیانا لکل شیء،
اور یہ ہر شے کو بتانے والی ہے، ہر چیز کا علم آپ کو دے گی یہ ہماری کتاب۔ اور اسی قرآن میں ذات حق نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر ہم نے قرآن میں رکھ دیا۔ یعنی کیا معنی؟ اگر کوئی اہل مل جائے گا تو اس قرآن سے ہر مسئلے کو نکال سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اہل وہی ہوگا جو بانی قرآن ہے، جو خود قرآن کے ورثاء ہیں، وہی ہر آیت سے مسئلے کو نکال سکتے ہیں، ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ اگر خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی جتنا بھی اپنی عقل کے ساتھ پرواز کر لے میری معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح قرآن مخفی ہے، حجاب میں ہے، پردے میں ہے، اس کی کوئی حقائق تک نہیں پہنچ سکتا، اس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مقدس وہ ذات ہے جس کی کن معرفت تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی تک قرآن کی 160 یا بعض نے کہا 164 تفسیریں لکھی گئی ہیں، سنی اور شیعوں نے تفسیریں لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود معصوم فرماتے ہیں کہ ایک معاشر میں جب یہ کتاب مشہور ہوگی تو بکر مشہور ہوگی۔ بکر کہتے ہیں انٹچ کو، کسی نے چھوا تک نہ ہو، اتنی تفسیر ہونے کے بعد۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی ذات بھی وہ ذات ہے کہ جس کا حجاب آج بھی دنیا میں ہے۔ دشمنوں نے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے امیر المومنین کے فضائل چھپائے، اور اپنے چاہنے والوں نے اپنی جان کا خوف رکھتے ہوئے چھپائے، لیکن اس کے باوجود بھی امیر المومنین کے فضائل و کمالات دنیا تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن نہیں، وہ حقیقی معرفت، وہ حقیقی کمال جس کو بنی آدم درک نہیں کر سکتا، یہ معاشر میں یہ حجاب، یہ پردہ اٹھے گا۔ جس طرح قرآن محجوب ہے، اسی طرح علی علیہ السلام کی ذات بھی حجاب میں ہے، کوئی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر آئے قرآن میں عرض کیا یہ حدیث کمال ہے، اس کے اندر جتنا بھی غور کرے انسان کے اندر معرفت کے سمندر ہیں، دروازے کھلتے رہتے ہیں، انسان کو ہر زینے پہ ایک معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی قرآن کے اندر کیا ذات حق ارشاد فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر وہی کرے گا جو طاہر ہوگا۔ اس کا کیا معنی؟ ایک تو طہارت ظاہری مراد ہے کہ انسان کو وضو کر کے قرآن کے حروف کو مس کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کیے ہوئے قرآن کے حروف کو مس کر رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی ذات بھی وہ ذات ہے جس کی ولایت، جس کی محبت اس قلب میں آ سکتی ہے جس قلب میں طہارت ہو، جس کی ولادت پاک ہو، اس شخص کو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور محبت نصیب ہو سکتی ہے۔ ہر بندے کے بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی کمالات اور فضیلت تک پہنچ سکے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بہت زیادہ پرمعنی ہے، اور اس کے اندر عجیب عجیب معرفت کے جملے ہیں اور عجیب عجیب کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور عجیب یہ ہے کہ اہل سنت نے لکھا اور ہر محدث نے اکثر نے لکھا، عرض کیا کہ شمس الدین ذہبی جیسے بندے نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو مسلمان آئے، ہمیں آج چاہیے کہ 19 رمضان مبارک کے دن اس حدیث سے تمسک کرتے ہوئے دنیا کو بتائیں کہ رسول ختمی المرتبہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول سے عشق کرتے ہیں، وہ رسول یہ فرما کے چلے گئے ہیں کہ دنیا والوں پہچانو علی اکیلا نہیں ہے، جس جگہ بھی امیر المومنین ہے وہاں پہ قرآن ہے، جدھر قرآن ہے وہاں پہ علی علیہ السلام ہے۔ آئیں تھوڑا سا اور آگے چلیں اور معرفت کو حاصل کریں۔ اور عجیب ہے آج کے دن کا دن ایسا ہی دن ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے کمالات، فضیلت کو انسان اپنے وجود میں بسا کر ایک زینہ آگے بڑھے۔ صحیح البخاری عجیب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ خود ختمی المرتبہ نے فرمایا کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، اور پھر فرمایا وَآنَ مِنْهُ، میں بھی علی سے ہوں۔ عجیب ہے واقعہ، یعنی اس کا کیا معنی ہے کہ فرما رہے ہیں، اور صحیح البخاری میں اس روایت کو صاحب مصنف نے اس کو ذکر فرمایا کہ رسول فرما رہے ہیں علی منی، علی مجھ سے ہے، اور پھر فرمایا وَآنَ مِنْهُ، اور میں رسول بھی علی سے ہوں۔ عجیب تو یہ ہے، یعنی اس کا کیا معنی ہے کہ فرمایا علی منی، علی مجھ سے، بات واضح تھی، پھر پلٹ کے فرمایا وَآنَ مِنْهُ، کہ میں بھی علی علیہ السلام سے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مولا کی فضیلت ہے۔ ہر کسی نے لکھا، عرض کیا جب بخاری نے لکھا تو سب کو تسلیم ہونا پڑے گا، لیکن افسوس لکھا ہے لیکن کسی نے اس کے اوپر غور نہیں کیا، کسی نے اس کو سمجھا نہیں۔ یہ قرآن کی وہ آیت کی تفسیر ہے سورہ مبالغہ کی جہاں پہ فرمایا انفسنا انفسکم، کہ نفس ہے امیر المومنین علیہ السلام وہ ذات ہے جو نفس رسول ہے۔ یہ اسی آیت مجیدہ کی تفسیر ہے کہ فرما رہے ہیں علی منی و انا منہ، یعنی جو کمال مجھ ختمی المرتبت میں ہے وہی کمال میرے بھائی علی علیہ السلام میں ہے۔ کیوں؟ یہ نفس رسول ہیں، نفس رسول ہیں۔
اور بس 21 رمضان المبارک کا دن جو شہادت میرے مولا کا دن ہے، یہ فقط امیر المومنین کی شہادت کا دن نہیں ہے، یہ خاتم الانبیاء کی شہادت کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات نفس رسول ہے، جو حکم ختمی المرتبت پہ ہے وہی حکم امیر المومنین علیہ السلام پر ہے۔ فقط بس وہ نبوت جو تھی وہ ایک علیحدہ موضوع تھا، یعنی کہ علیحدہ ختمی المرتبت ہے، نبوت کا یہاں پہ اختتام ہونا تھا۔ نبوت کے علاوہ جو کمالات پائے جاتے تھے ختمی المرتبت میں، وہی کمالات کا پھر وہ جو مجسمہ تھا وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مقدس تھی۔ تو اسی وجہ سے فرما دیا کہ انفسنا اور علی منی۔ اور یہ بات کب ظاہر ہوئی، کب دنیا کو پتہ چلا کہ جب رسول نے کیوں ایسا فرمایا کہ علی منی و انا منہ، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اس بات کا علم اس وقت ہوا جب امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری حکومت ملی، جب ظاہری خلافت ملی۔ دنیا نے آنے کے بعد کہا کہ تیسرا خلیفہ چلا گیا، آئیں آپ دنیا کی باغ دور حکومت خلافت کو سنبھالیں۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے کر آئے تو عجیب ہے، جب پہلا خلیفہ بنا تو وہ پہلے زینے پر بیٹھا، جب دوسرا بیٹھا تو دوسرا، جب تیسرا بیٹھا تو تیسرا۔ اس جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے جدھر خود ختمی المرتبت سید الانبیاء اشرف الانبیاء بیٹھتے تھے۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام آئے، مسجد بھری ہوئی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج اتنے عرصے کے بعد 25 سال میرے امیر المومنین علیہ السلام نے صبر کیا اور لوگوں نے میرے مولا کو ولایت اور حکومت نہیں دی، جو حق تھا اس کو غصب کر کے رکھا۔ اور جب آئے تو آج پہلے زینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا۔ جب تینوں زینوں پہ قدم رکھے مسجد کے اندر چہم گہمیاں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں یا امیر المومنین؟ جب پہلا خلیفہ آیا تھا تو ایک زینہ نیچے بیٹھا، جب دوسرا آیا تھا تو اس کے احترام کے لیے ایک زینہ نیچے بیٹھ گیا، جب تیسرا آیا تھا وہ اس کے احترام کے لیے نیچے۔ تو امیر المومنین تو اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے ہیں جس جگہ خود ختمی المرتبت بیٹھتے تھے، جس جگہ خود سید الانبیاء بیٹھتے تھے۔ مسجد میں جب چہمہ گہمیاں شروع ہوئی، اذن اللہ، امیر المومنین کی ذات وہ تھی جو اذن اللہ تھی، اللہ کا کان تھا۔ خود امیر المومنین نے جب جملے سنے تو فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام بمقامہ ولم یعمل بعملہ عقب اللہ فی النار۔ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ رسول نے فرمایا جو بندہ بھی میری جگہ پر آئے اور اس کے بدن سے مجھ ختمی المرتبت کے عمل کی، سیرت کی، اخلاق کی، عبادت کی، زہد کی خوشبو نہ آئے، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا واللہ آنا العامل، اللہ کی قسم میں علی ہوں جو اس بات کے اوپر عامل ہوں۔ میری سیرت کو دیکھو، میرا اٹھنا رسول کی طرح ہے، میرا بیٹھنا رسول کی طرح ہے، میں چلتا ہوں تو ختمی المرتبت کی طرح، میں بولتا ہوں تو ختمی المرتبت کی طرح۔ میری زندگی کے ہر پہلو پہ، ہر گوشے کو دیکھ لو، وہی سیرت رسول میرے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں ختمی المرتبت کی جگہ پر آ کر بیٹھ سکتا ہوں۔ پھر اگلی بات عجیب فرمایا افسوس ہے دنیا والو، آپ نے میری معرفت حاصل نہیں کی۔ عجیب فرمایا آونا وضعت قدمی علی خاتم النبوہ فما ھذہ العواد۔ فرمایا پہچانو دنیا والو، مسجد والو، ہر بندے سے میرا خطاب ہے امیر المومنین۔ فرمایا آپ کو میری معرفت نہیں ہے۔ فرمایا میں علی وہ ہوں جس نے اپنے دونوں قدم مہر نبوت کے اوپر رکھے تھے۔ یہ لکڑیوں کے منبر کیا چیز ہے؟ پہچانو، میری معرفت کو حاصل کرو۔ آپ نے میری معرفت حاصل نہیں کی۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جن کی ذات سے ہر پہلو کے اندر، ہر اٹھنا بیٹھنا، ہر پہلو ایسا تھا جیسے رسالت مآب کا ہو، بالکل رسالت مآب کی شبیہ تھے۔ اس طریقے کے ساتھ رسول سے زندگی، اور اتنا عشق رکھتے تھے ختمی المرتبہ سے۔ یہ جو بھی میں واقعہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ ایران کی بڑی مشہور شخصیت ہیں ایت اللہ جعفر سبحانی حافظ اللہ، ان سے یہ میں نے بات سنی تھی۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک لشکر تھا، لوگوں کو علم ہوا ایک گاؤں تھا کہ علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں صفین کی طرف۔ تو اس زمانے کا ایک فلودہ ہوتا تھا جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ پہاڑیوں سے برف اتار کر کھجوروں کا شیرہ اس کے اوپر ڈال کر لوگوں کو پیش کرتے تھے اور لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مولا کے محبین تھے، امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین، یہ ہم آپ کے لیے اور آپ کے صحاب کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں، تناول فرمائیں۔ تو ساروں نے کھایا
لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو تناول نہیں کیا۔ تو کسی نے پوچھا یا امیر المومنین آپ اس فلودے کو کیوں تناول نہیں فرما رہے؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ ساری زندگی میرے رسول نے اس کو نہیں کھایا، حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ ختمی المرتبت کو پسند نہیں تھا، کیونکہ رسالت مآب کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے میں علی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں کون تھا ایسا بندہ جس کے وجود میں، جس کی سیرت میں، جس کے کردار میں اتنا عشق رسول ہو؟ جو فقط ذات تھی تو فقط امیر المومنین علیہ السلام کی ذات تھی۔ وہی عبادت رسول کی جو کرتے تھے ایسی عبادت امیر المومنین کرتے تھے۔ وہ زود جو ختمی المرتبت کا تھا وہی زود امیر المومنین کا تھا۔ وہی سیرت جو ختمی المرتبت کی تھی وہی سیرت علی علیہ السلام کی تھی۔ اتنا عشق، اتنی محبت کہ ساری زندگی فرمایا میں علی علیہ السلام اس کو تناول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے میرے رسول کو پسند نہیں تھا۔ اتنا عشق رسول تھا، اتنی رسالت مآب سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ وجہ ہے کہ رسول نے کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور یہ پھر فرمایا کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی علیہ السلام سے ہوں۔ کیوں اس آیت کی تفسیر کی کہ انفسنا انفسکم؟ اور عجیب یہ ہے کہ آیت تطہیر میں اہل سنت اور شیعوں میں اختلاف ہے کہ آیا بیویاں داخل ہیں یا بیویاں داخل نہیں ہیں۔ تمام تشیع کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں بیویاں داخل نہیں ہیں، فقط ختمی المرتبت خود ہیں، امیر المومنین جناب صدیقۃ الکبریٰ اور حسنین شریفین ہیں۔ لیکن اہل سنت برادران یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ازدواج بیویاں بھی شامل ہیں۔ لیکن آیت مباہلہ وہ آیت ہے کہ جس میں تمام متفق ہیں، تمام کی تمام اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اس آیت میں کوئی بیوی کوئی بھی نہیں، فقط یہاں پر سب کہتے ہیں کہ حسنین شریفین تھے، جناب صدیقۃ الکبریٰ اور امیر المومنین کی ذات تھی۔ پر جب سب متفق ہیں اور قرآن کی نص سے صریح ہے کہ انفسنا انفسکم، ہم اپنے نفس لے کر آؤں گا تم اپنے نفس لے کر آنا، تو جب قرآن کی آیت صریح ہے کہ امیر المومنین نفس رسول ہے تو مسلمانوں پھر رسول سے عشق کرنے والوں کو چاہیے کہ 21 رمضان مبارک کو امیر المومنین کا غم منائیں، امیر المومنین کے اوپر آنسو بہائیں، امیر المومنین کی مصیبت کے اوپر گریہ کریں، سیاہ پوشی کریں۔ اور یہ اگر ایسا کریں گے تو یقین کریں آیت اللہ عظمیٰ آقا وحید خراسانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت ہوگا خود رسول اپنا زانو لے کر آئیں گے، آپ کا سر ہوگا رسول کا زانو ہوگا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے 21 رمضان مبارک کو سیاہ پوشی کی اور گریہ کیا اور امیر المومنین کی غربت پر روئے، دنیا والوں نے نہیں پہچانا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ علی علیہ السلام کی ذات کون سی ذات تھی۔ علی علیہ السلام کی ذات ہمیشہ حجاب میں ہے، پردے پہ، نہ دنیا والوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین کی عبادت کون سی عبادت تھی، امیر المومنین کا زہد کون سا زہد تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے کمالات کون سے کمالات تھے۔ ایک ایک پہلو کے اندر آپ دیکھیں ایک سمندر ہے پورا معرفت کا، لیکن دنیا والوں نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ رسالت مآب نے ہر جگہ پہ امیر المومنین کے فضائل کمالات دنیا کو بتائے اور کہا کہ میرے بعد گمراہ مت ہونا، اس علی کا دامن تھام لینا، کیونکہ اس لیے کہ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی سے تمسک کرنا۔ لیکن افسوس کہ دنیا والوں، آپ اگر امیر المومنین کی ولایت کو تھام لیتے تو آج یہ اسلام کا چہرہ ایسا نہ ہوتا جو چہرہ ابھی ہمارے پاس ہے، آج یہ تفرقہ بازی نہ ہوتی، آج یہ مسلمان کا دشمن نہ ہوتا، اگر علی علیہ السلام 25 سال گھر میں نہ بیٹھتے۔ علی علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ میرے مولا کا حق چھینا گیا، اور پھر کون سا ظلم ہوا جو امیر المومنین کے اوپر، کہ اس لیے فرمایا کہ آپ کائنات کے سب سے اول مظلوم ہیں۔ ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے، کون سا ظلم بتاؤں کہ میرے مولا کا دل خون روتا رہا۔ سب سے پہلی مظلومیت امیر المومنین کی یہ تھی، 30 سال میرے مولا اپنی بطول جناب زہرا کے قاتلوں کو دیکھتے تھے، ہر گلی میں وہی قاتل نظر آتے تھے اور ہنس کر کہتے تھے یا علی ہم نے تیری بطول کو مارا۔ امیر المومنین خون کے آنسو نہ روتے تو کیا کرتے؟ 11 ہجری میں جناب صدیقۃ الکبریٰ کی شہادت ہے اور 40 ہجری میں امیر المومنین کی، تقریباً 29 سال بنتے ہیں امیر المومنین اسی غم کو لے کر پھرتے رہے۔ اور یہ بعض بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جب ضربت لگی تو مولا نے کہا نا فزت برب الکعبہ، بعض اس کی یہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ شکر ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، میری دنیا کے دکھوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ کیوں نہ چھوڑے؟ دیکھیں نا نہج البلاغہ میں امیر المومنین غم سمجھے مولا کتنے مظلوم ہے۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تدفین کی، دونوں ہاتھ قبر میں رکھ کر اما حزنی فسرمدن اما لیالی فمسادن،
زہرا تیرا غم ہمیشہ میرے دل میں رہے گا، اور میری راتیں اب جا کر گزریں گی، اب میں سو نہیں سکتا، ہمیشہ میں بیداری میں رہوں گا۔ وہ علی جو 29 سال اسی حالت میں رہا، بطول کے دکھوں کو یاد کر کے روتے رہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین کو دیکھ کر مولا زندگی گزارتے رہے، ان کی باتیں سن کے میرے مولا صبر کرتے رہے، خون کے آنسو روتے رہے۔ علی کو نئی دنیا والوں نے پہچانا، یہی وجہ ہے عدم علم کی بنیاد تھی کہ اس 19 رمضان مبارک کو صبح کو عبد الرحمن ابن ملجم جیسے لئی نے ضرب ماری، جبرائیل کو کہنا پڑا قد قتل امیر المومنین، دنیا والو آج علی دنیا سے چلا گئے، دنیا والو آج ہدایت کا رکن علی علیہ السلام کی ذات منہدم ہو گئی ہے، دنیا والو وہ علی دنیا سے چلا گیا جو 30 سال زہرا کے زخموں کو یاد کر کے روتے رہے۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُ يَنْقَلِبُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کوفے میں شور اٹھا، مسجد میں خون بہا، داماد صلی اللہ سجدے میں مارا گیا۔ مصطلح کوفے میں ایک نمازی کا خون سے رنگین ہو گیا۔